بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہم صبح اور شام کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی دعا جو ہے وہ اپنے صبح اور شام کی ترتیب بنا لیں کہ صبح اور شام میں یہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہر دعا کی ہی بہت فضیلت ہے۔ تو ان میں سے چند دعائیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھیں اور چند اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی دعا سکھلائی اور پھر اسی کو یعنی کچھ الفاظ کے رد و بدل سے صبح کے ٹائم پڑھنے کے لیے بھی فرمایا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امسا قال امسینا وامسى الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قال الراوی اراہ قال فیہن لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، یعنی ہم نے شام کی اور اس وقت بھی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ یہ کلمات بھی پڑھے، یعنی لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں آپ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس رات میں ہے اور اس کے بعد ہے، اور میں آپ سے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور اس کے بعد ہے۔ اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھتے اور اس میں بجائے امسینا و امسى الملک للہ کے اصبحنا و اصبح الملک للہ پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث میں صبح اور شام کی ہمیں ایک خوبصورت دعا بتائی گئی اور اس میں کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا پہلے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر فرمایا وحدہ، اگرچہ یہ پہلے جملے سے بھی اس کا مفہوم ظاہر ہوتا تھا لیکن اس کو مزید تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا۔ پھر فرمایا ربی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا، یعنی اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی بھلائی کا اور جو اس کے بعد ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مجھ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مطلب یہ کہ اس رات میں جو برائی نازل ہونے والی ہے اس کو تو بھلائی سے بدل دے۔ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا کے الفاظ آتے ہیں۔ اس لیے مسنون دعاؤں میں آپ ان دونوں طرح سے اگر دونوں میں سے کوئی بھی روایت آپ کو ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی مسنون ہیں۔ اور ایک روایت میں اس کے بعد حرم کا لفظ بھی آیا ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ بعض اعضاء اس کے بیکار ہو جائیں یا بہت کمزور ہو جائیں. اسی کو قرآن نے ارذل العمر فرمایا اور دوسری جگہ یہ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ اس کے بعد اب کچھ نہ سمجھے. ایسی عمر جس میں انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے یا اسی طرح سے اور کوئی خرابی آ جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے، یعنی سب سے پہلے الکسل. یہ الکسل ہوتا ہے سب سے پہلے. اس میں طاقت تو ہوتی ہے مگر انسان سستی کی وجہ سے کام نہیں کرتا. پھر حرم ہوتا ہے کہ کچھ طاقت بھی ہوتی ہے کچھ کمزوری بھی کہ پورا کام نہیں ہو پاتا. پھر سوء الکبر سب سے آخر میں ہوگا تو آدمی اس میں بالکل کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے یہ حالات بتائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے یعنی ایسی جو ہے زندگی سے پناہ بھی مانگے اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب زندگی دی ہے جس میں ہماری طاقت ہے تو ہم سستی کو غالب نہ آنے دیں بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کرے اور جب صبح کرے تو قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ ہر چیز سے تم کو کافی ہوں گی. معوذتین اس سے مراد سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں. تو صبح اور شام پڑھنے کی دعاؤں میں سورۃ اخلاص اور معوذتین بھی ہیں. ان صورتوں کے احادیث میں بڑے فضائل آئے. مثلا ایک روایت میں سورۃ اخلاص کو ثلث القرآن یعنی قرآن کا 1/3 حصہ فرمایا گیا اور دوسری روایت میں فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے نامہ اعمال سے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں الا یہ کہ اس پر دین ہو یعنی قرض ہو. ایک اور روایت میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح معوذتین کے بھی متعدد روایات میں فضائل بیان کیے گئے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ایسی آیات نازل کی گئیں کہ اس کے برابر کوئی نہیں اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. تو ترتیب میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سورۃ اخلاص پڑھے کیونکہ یہ بمنزل حمد و ثناء الہی ہے، پھر معوذتین کیونکہ یہ بمنزل دعا کے ہیں اور جس دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی ایک دعا کو 3 مرتبہ پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکفیک من کل شیء یعنی یہ 3 صورتیں اتنی جامع ہیں کہ تمام دعاؤں اور تمام رات کی برائی کے دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوں گی. بعض علماء فرماتے ہیں کافی ہونے سے مراد قیام اللیل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص رات کو عبادت نہ کر سکے تو اگر سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو یہ قیام اللیل کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی. سبحان اللہ، ان 3 صورتوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور یہ صورتیں تو تقریباً ہر مسلمان ہی کو یاد ہیں. اس لیے ہمیں یہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء، کہ جو بندہ ہر روز کی صبح اور رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی شروع اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھ لے، اگر صبح پڑھ لے تو شام تک تمام ایذاؤں اور تکالیف سے بچا لیا جاتا ہے، اور اگر شام کو پڑھ لے تو پھر صبح تک کی تمام ایذاؤں اور تکالیف سے بچا لیا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ راوی حدیث حضرت ابان کو خود فالج کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی خاص نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ یہ حدیث ان کی روایت کردہ ہے، تو ان پر فالج کا حملہ کیسے ہوا؟ تو اس پر حضرت ابان نے فرمایا کہ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، مجھ پر فالج کا حملہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ کسی معاملے میں مجھے سخت غصہ تھا، اس غصے کی وجہ سے اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ تو اس میں فرمایا فی الارض ولا فی السماء، اگرچہ زمین اور آسمان سب داخل ہیں، مگر اس جملے کو مزید تاکید اور مبالغہ کے لیے لائے تاکہ خوب تاکید ہو جائے کہ تمام آفات ارضی اور سماوی سے اس میں حفاظت کی ضمانت ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھتا تھا، ایک دن بھول گیا، اسی دن بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ حیات الحیوان کے مصنف علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ علامہ فخر الدین عثمان رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بچھو آیا تو استاذ محترم نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس نے ان کو بالکل ایذا نہ دی۔ میں نے اس عجیب بات کو دیکھ کر سوال کیا تو استاد نے فرمایا جو بھی یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی چیز ایذا نہیں پہنچا سکتی۔ تو دیکھیں کتنی حفاظت کرنے والی یہ چیز ہے، اللہ پاک کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ دعائیں سکھائیں تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔